صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اعلیٰ حضرت کلام کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت محمد رضا خان صرف شاعر نہیں بلکہ بہت بڑے عالم اور اپنے اشعار کے ذریعے بھی آپ نے علم بھی سکھایا اور علم کی ترویج و اشاعت. اعلیٰ حضرت نے عقائد سکھایا. اعلیٰ حضرت کی نعت میں آپ کو عقائد ملیں گے, نظریات ملیں گے, سنیوں کی فکر کیا ہے ہمیں نظر آئے گا. الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں سکھاتے ہوئے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ بنے دو جہاں حضور کے لیے. ہم سب دنیا میں حضور کے تو پھیلائے اصل حضور ہے. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور سے سب کچھ ہے. حضور سے بہاریں ہیں, حضور سے رونقیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ پہ کہا نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. زمین و آسمان کی سب بہاریں آپ کا صدقہ. بہاریں جاویداں تم ہو, بہاریں بے خزاں تم ہو. ہمارے یہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے. یہاں سے میں مراد کیا ہے, ہم آئے یہاں کہاں محفل میں نہیں, محفل میں نہیں, دنیا میں. ہم آئے دنیا میں حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے, حضور کی نعتیں پڑھنے کے لیے, حضور کی تعریف کرنے کے لیے, اللہ کی پاکی بولنے کے لیے. حضور کے صدقے یہ بھی بول, ہم آئے حضور کے لیے. اصل حضور ہے, دولہا کے لیے محفل سجتی ہے. دولہا اصل ہوتا ہے, اگر دولہا نہ ہو تو ہال بھی نہ ہو, نہ کھانا ہو, نہ بوتل ہو, نہ تافتان ہو, نہ قورمہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, نہ روشنی ہو, نہ پھول ہو, نہ گجرے ہو, نہ گاڑی سجے, نہ بارات سجے. سب دولہا کے لیے. دولہا اصل ہوتا ہے, باقی سب فرا ہوتے ہیں. ایسے ہی میرے حضور دنیا کے دولہا ہے. حضور ہے تو کائنات
کائنات سجی ہے سب انہی کے لیے آئے ہیں. جیسے 500,000 لوگ دولہا کے لیے آتے ہیں. برات ہوتی دولہا کے لیے ہے, دولہا نہ ہو تو برات بھی نہ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے کہتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے, تم ہی تم ہو, تم ہی تم ہو, یہاں تم ہو وہاں تم ہو, ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وہاں اٹھیں گے تو بھی حضور کی شان دیکھیں گے. مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے, ان کی راج ان سے جانا کرے. غلام بھی دیکھیں گے, جو غلام نہیں ہے وہ بھی دیکھیں گے, جو غلامی نہیں مانتے وہ بھی دیکھیں گے. ہم مسرور ہو کے دیکھیں گے, وہ مجبور ہو کے دیکھیں گے, لیکن دیکھیں گے سب جب اللہ حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے جس کا وعدہ کیا سورہ بنی اسرائیل میں, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے محبوب عن قریب آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور کی ہر کوئی تعریف کرے گا. محمود یعنی وہ مقام جہاں ہر کوئی حضور کی تعریف کرے, کہے واہ کیا شان ہے محمد کی, کیا شان ہے حضور کی. جب اس مقام کا حضور فائز ہوں گے تو ہم بھی دیکھیں گے اور ہم بھی کہیں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. شب اسرا کے دولہا پر نچھاور ہونے والی تھی, نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کو بنانے سے. ہمارے یہاں تمہارے لیے بولو نا, ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر. اس شعر میں اشارہ ہے کہ صرف ہم انسان ہی حضور کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ سب سے حضور کے لیے ہے. سبحان اللہ. انسان کے علاوہ بھی جو آتا ہے, یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم روا تمہارے لیے. زمین
ایسا ہی ہے، لیکن میرے آقا وہ حاکم ہیں جو عطا کرتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے ہے لیکن سب کو نواز بھی یہی رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے۔ جہاں حضور کا نام لے لیتے ہیں وہاں کام بن جاتا ہے۔ بے شک بے شک، حضور کا نام لے لے کے ہم جیتے وہ فیض دیے وہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہاں نے لیے تمہارے دیے اقراریاں تمہارے لیے جہاں نے لیے تمہارے لیے اقراریاں تمہارے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے تو جہاں سوالی ہے جہاں نے لیے تمہارے دیے اقراریاں تمہارے لیے جہاں نے لیے بے مانگ دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے، قربان میں ان کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دل بھر گئے مگتوں کے لیکن دینے سے تیری شریعت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں، پھر جہاں نے لیے تمہارے لیے اقراریاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی سوالیہ نشان کے ساتھ کہیں بھی بنی، جواب آئے گا کہ نہیں بنی، جب تک حضور کے در پر نہیں آئیں گے قیامت کے بعد نہیں بنے گی، حضور ہی شفاعت کا معاملہ سنائیں، اس سے پہلے لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، سبھی کہہ دیں گے اذهبوا الى غیر کسی اور کے پاس جاؤ، میرے آقا کہیں گے انا لہا، میں شفاعت کے لیے، میں تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا کی شان دکھانی تھی، میرے آقا کی عزت دکھانی تھی، تبھی تو سب کے پاس سے گھما کر پھر اللہ نے حضور کے پاس پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پہنچ جاتے تو کوئی کہتا کہ حضور کے علاوہ شاید کوئی اور بھی شفاعت کر دیتا، یہ تو اتفاق ہے ہم ڈائریکٹ ہی پہنچ گئے، تو سب کے پاس سے گھوم کر آئیں گے تو پتہ
چلے گا کہ حضور کے علاوہ کسی اور کی آج نہیں چلنی کیونکہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. یہاں بھی سوالیہ نشان سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تو جواب آئے گا کسی کو نہیں. بلکہ بات یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لو جب بنائی ہے لو جب بنائی ہے. پھر حضور بات بنانے کے لیے آئیں گے تو اعلیٰ حضرت کہیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. گل کھلے گا آج یہ ان کی نصیب فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں چلے گئے ہوں گے اور آقا باہر ہوں. آپ سوچئے تو آقا باہر رو رہے ہوں گے دوسروں کے لیے اور جو بخشے گئے غلام وہ جنت میں ہم مسکرا رہے ہیں. یہ تو شان محمدی ہے کہ خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آفتاب ان کا ہی چاہے گا جب اوروں کے چراغ سرسر جوش ہوا سے جھلملاتے جائیں گے. خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف پھر مدے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی. خلیل یعنی حضرت ابراہیم نجی یعنی حضرت نوح مسیح یعنی حضرت عیسیٰ صفی یعنی حضرت آدم. سب کے القابات ہیں. آیا حضرت پوچھ رہے تم سے اور مجھ سے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں خورشید یعنی سورج. میرے آقا نے حضرت علی کے لیے سورج کو لوٹایا. حضرت علی کی عصر وقت عصر ہی میں پڑھوائی. حالانکہ وقت ہو چکا تھا مغرب. مقام صحبہ پر علی نے حضور کی نیند پر اپنی نماز قربان کی. حضور نماز پڑھ کے آرام کر رہے ہیں. حضرت علی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اثر نہیں پڑی. میرے نبی کو شان دکھانی تھی. ایسا نہیں کہ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ علی نے اثر نہیں پڑی. آج میرے نبی کو دکھانا تھا کہ علی میری بھی شان دیکھ لے اور اپنی بھی دیکھ لے. تیرے لیے سورج لوٹتا ہے میرے اشارے پہ لوٹتا ہے.
میرے نبی نے علی کے لیے نماز لوٹا دی، سورج کو لوٹا دیا۔ حضرت علی رونے لگے، مغرب کا وقت ہوا، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عصر نہیں پڑی تھی، آپ آرام کر رہے تھے، مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کی نیند کو ڈسٹرب کروں، آپ کی نیند خراب کروں اپنی نماز کے لیے۔ نماز آپ سے ہی تو ملی ہے، نماز آپ کے صدقے تو ملی ہے، آپ نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ زکات ہوتی، نہ مکہ ہوتا، نہ مدینہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ عمرہ ہوتا۔ آپ ہیں تو نماز ہے۔ میرے عشق نے یہ صحیح نہ سمجھا کہ میں آپ کے لیے نماز، آپ کی نیند کے لیے، نماز کے لیے آپ کے لیے قربان کروں۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، حضور کا دعا کرنا تھا کہ سورج لوٹ آئے۔ سورج لوٹ آیا، حضور نے اپنی طاقت بھی دکھائی، علی کی عزت بھی دکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں دو معجزے بیان کہتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ پیاری نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ ابھی تو میں نے کچھ چار شعر تقریباً اس میں 25 شعر ہیں، تقریباً کم و بیش ہر شعر پہ کتنے شعر ملتے ہیں، ہر شعر پہ وضاحت کرنے جاؤں تو بھی کافی وقت لگا، لیکن یہ ساری نعت میرے رضا نے کیوں لکھی، آخری شعر میں پتہ چلتا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس طرح زندگی بھر آپ کی نعتیں ہی میرے منہ سے نکلی ہیں، قیامت کے دن بھی آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے سائے تلے رضا کو اجازت مل جائے کہ آپ کی نعت پڑھ سکیں۔ نعت پڑھنے کے لیے ماحول پر سکون چاہیے، جب آپ کے سائے میں ہوگا تو پھر نعت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، محشر کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے دن ہو بھلے، واہ کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، واہ کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
مختصر انشاءاللہ فرمائش پوری کرتا ہوں. سوچ کر آیا تھا اور بھی کچھ پڑھنے کا، لیکن اب وقت کم ہے اور ایک کلام نہیں 20-25 منٹ کے چلتے خدمت کیا میں نے. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات العالیہ کا کلام ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا
ہو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار غم ہو گئے بے شمار بندہ تیرے نثار بندہ تیرے نثار ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر کرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میری ایک نگاہ تیری نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف یاد گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ میں خبر دریا کا جوش ناؤ بیڑا خدا میں ڈوبا کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آغلے خبر محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے کرے دولت پہ گدا سرکار جو سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کی ثنا خوانی ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کی سعادت ہمیں مل رہی ہے.
جس آقا کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اسی آقا کی سنتوں پر بھی چلنے کی نیت فرمائیں انشاءاللہ۔ زندگی ملی ہے ان کے صدقے، یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ان کا نام لینے کے لیے، آقا کا ذکر کیے بغیر، آقا کی یاد کے بغیر سانس بھی کیسی ادھوری ہے۔ زندگی تو پھر بات کی بات، جس سانس میں آقا کا ذکر نہ ہو وہ بھی ادھوری ہے۔ ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، آقا کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود پاک کی کثرت، گناہوں سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں انشاءاللہ۔ پکے میلادی دادی، یہ جو میلاد شریف کی محفل سنی ہے یہ تو ایک سیشن ہے چھوٹا سا، 1-1.5 گھنٹے کی محفل ذکر مصطفیٰ، لیکن یہ تربیت ہے پوری زندگی کے لیے، پورے دن کے لیے، کہ ہمارا صبح سے لے کے شام تک کا وقت یہ بھی محفل ہی ہونا چاہیے، یہ بھی یاد مصطفیٰ میں گزرنا چاہیے۔ ان کی یاد کے بغیر کیسے گزرے؟ ان کی یاد میں زندگی گزرے کیسے؟ جب ان کی سنتوں پر عمل کریں، 5 وقت کی نماز، یہ بھی آقا کی یاد، درود پاک آقا کی یاد ہے، شریعت پر عمل آقا کی یاد ہے، والدین کی خدمت میں آقا کی یاد ہے، ہر عمل جو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہے اس میں حضور کی یاد۔ کسی شاعر نے کہا نا، بڑا پیارا شعر ہے کہ یاد کی رہے ہر سانس میں حضور کی یاد وسیع، عشق تو یہ ہوتا ہے، ہر سانس سے آتی وہ صدا صلی اللہ کی، ہم لاکھ جیے اصل میں جینا تو یہی ہے، کوئی تو مدینے میں رہ کے بھی ان کا نہیں، وہاں رہ کے بھی گستاخ، وہاں رہ کے بھی ان کے خلاف کام کرتا، اور کوئی بریلی میں رہ کے مدینے میں ہوتا ہے، تو کراچی میں رہ کے پیر اتار کی صورت میں مدینے میں رہتا، پہنچوں در سرکار چاہت تو یہی ہے، کیسے پہنچوں کہ بس ہر لمحہ یا آقا کی یاد،
مولانا حسن رضا کہتے ہیں نا کہ حرم ہے اسے ساحت ہر دعا، جو دل ہو چکا ہے شکار منارے دل مدینے پر قربان ہو گیا ہے، مدینے والے پر قربان ہو گیا ہے، پھر وہ دنیا میں کہیں بھی رہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے وجود کو بسائیں، داڑھی شریف سے جائیں، امام کو پہننے کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، حلال کمائیں، سچ بولیں، فحش گفتگو نہ، گندی باتوں سے بچیں۔ گندی باتیں بہت عام ہو گئی، فحش گفتگو ہر گیدرنگ میں فحش باتیں اتنی زیادہ عام ہو گئی۔ میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، بڑے جریدے نے اخباری ادارے نے رپورٹ شائع کی، ہر 10 سال میں یہ تحقیق کرتے ہوں گے، تو 2010 میں انہوں نے رپورٹ کی تھی کہ پاکستان میں جب بات کرتے ہیں نا لوگ تو 69% لوگ بات کرتے ہوئے گالی دیتے ہیں، اللہ اکبر، فحش بات کرتے ہیں۔ یہ 2010 کے، ابھی 2020 میں آئی، 10 سال، تو یہ فگر 89%، اللہ اللہ اللہ، 89% لوگ پاکستان میں جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو گالی دیتے ہیں یا فحش بات کرتے ہیں، اور آپ اس کے وٹنس ہو کتنی زیادہ گندی باتیں ہوتی ہیں، زومانہ باتیں ہوتی ہیں، زومانہ ویڈیوز بنتی ہے یوٹیوب پر، اگر فحش نہیں بھی ہے تو زوم آنا ہے، یعنی اس میں اشارتاً کنایتاً گندی باتوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لیتا ہے اور شریف آدمی شاید نہ بھی سمجھے، لیکن سمجھنے والے کے لیے اس میں باقاعدہ اشارہ کیا جاتا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے کہ اس سے ہنسانا، کامیڈی پیدا کرنا اور فحش باتیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ فحش بات کرنے والے کو جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے، جنت سے جو 500 سال دور ہو وہ بھی سن سکتے، فحش بولنے والے پر یہ بھی حرام ہے۔ سوچیں تو جنت کی خوشبو سے محروم تو نہیں رہنا، میں تو جنت چاہیے انشاءاللہ، اور اپنی گفتگو کا ایکس رے کریں، اسکین کریں، اگر گندی باتوں کی عادت ہے تو توبہ، گالی دیتے ہیں توبہ اب نہیں دینی انشاءاللہ، قفل مدینہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ، آقا کی یاد میں زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کہ دینی کام کریں انشاءاللہ، دیکھیں کیسی مدینہ زندگی ہوتی ہے، پھر آپ کہیں گے دل سے کہیں گے، دل سے پھر کہیں گے نا۔ یہ ویسے تو الحمدللہ یہ بات دنیا بھر میں عام ہوئی، اللہ نے اس کو بڑا نوازا اس جملے کو، لیکن دل سے کہیں تو کوئی بات ہونا کہ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، میرے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی میرے آخری نبی، آخری نبی میرے آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن سے رشتے ہو رہے ہیں سب فضا، انس و جن سے رشتے ہو رہے ہیں سب فضا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، نبی کا شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی میرے، آ گئے نبی، بولو 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ
گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی میرے آ گئے نبی کہو بار بار نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کی بجیا آ گئے نبی میرے آ گئے نبی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غفار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سادات کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا نور آ گیا 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 بولو نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا نور آ گیا سبحان طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا رب کا نور آ گیا 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 دیکھو نور آ گیا نور آ گیا اب تک نور آ گیا نور آ گیا اور اس نور کے آنے سے پہلے ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا ناریوں کا دوزخی کفر کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھہرا کر لے جا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا
سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور سب سے یہی پوچھتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو سنا دو، کوئی پیغام ہو تو جاری جمی ہے سے بستا جانی شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ تجھے میرے قصوں کا خیال ہے، تجھے میرے قصوں کا خیال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان بڑے سخی کا ہے راستہ، یہاں سب کی بڑھتی ہے جھولیاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، میرا بگڑا باپ سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری شان خواجہ خواجہ تجھے بے قصوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب میرے دل کی پکار عطار میری جان کا میرے دل کی پکار
रहे रहे ज़ीबा मेरे दिल की है दुआ हमसे पानी बन जाए, है दुआ हमसे पानी बन जाए, है दुआ हमसे पानी बन जाए, मैं तेरा हक मेरे दिल की मेरी जान का साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे, साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे, पावे लखां करोड़ नवे होवे, पावे लखां करोड़ नवे होवे, साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे, पीर तार दी हर दम खैर होवे, साढ़े पीर दी दम दम खैर होवे, साढ़े पीर दी हर दम खैर होवे, साडी निस्बत यारो अतारी है, साडी निस्बत यारो अतारी है, अतारी है बड़ी प्यारी है, अतारी है बड़ी प्यारी है, रब्बा सारे अतारी आदि खैर होवे, रब्बा सारे अतारी आदि खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, साडे पीर दी हर दम खैर होवे, पावे लखां करोड़ नवे होवे, पावे लखां करोड़ नवे होवे, साडे पीर दी हीर तार दी, साडे पीर दी दम दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। फैज़ान अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, रब्बे करीम इस मुबारक बार फिल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, सुनने सुनाने में जो गलतियां कोताहियां हो गई वो माफ फरमा, इसका सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में आजिज़ाना पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के सबसे तमाम अंबिया मुरसलीन सहाबा ताबईन तबे ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्माए दीन उलमाए कामिलीन मशाइख़ आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कुल मोमिनात व मोमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन खुसूसन वालिदैन मुस्तफा जमी अहले बैत किराम तमाम उम्महातुल मोमिनीन हसनैन करीमैन शुहदा व सीरान करबला इमाम आज़म इमाम गज़ाली हुजूर गौसे पाक दाता अली हजवेरी ख्वाजा गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल फाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान हाजी मुश्ताक हाजी फारूक हाजी ज़मज़म तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन खुसूसन हमारे ताहिर भाई के अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों को, वालिदैन को, दादा दादी नाना नानी को, आबा व अजदाद हम सब के मरहूमीन रिश्तेदारों को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह करीम ये सवाब हम सब के मरहूमीन की कब्रों में नूर की सूरत में पहुंचा, हमारे मरहूमीन की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह इस सवाब को उनके लिए और हमारे लिए ज़रिया नजात आखिरत बना। या अल्लाह इस महफिल के सदक़े हम सब की बीमारियां परेशानियां दूर फरमा, कोरोना वबा और हर बला से हमारी हिफाजत फरमा, बे औलादों को आफियत वाली औलाद दे, बेरोजगारों को आसान हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना, मुखलिस आशिक़ रसूल बना, दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना, हमें नेक बना, अच्छे किरदार और अखलाक का मालिक बना, गुनाहों की आदतें निकल जाए अल्लाह, नेक बना दे, गुनाहों की लतें जान नहीं छोड़ रही मौला, गौसे पाक की अज़मतों का वास्ता हमारी आदतें बुरी आदतें निकल जाए
کسی طرح جان چھوٹ جائے ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے، ستھرا بنا دے، نگاہوں کی، زبان کی، آنکھوں کی، دل کی، خیالات کی، ہاتھ پیر کی حفاظت کا جذبہ دے، کانوں کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما یا اللہ، سچا قفل مدینہ عطا فرما، یہ مرشد کا منظور نظر بنا دے، ہمیں اپنا پیارا پسندیدہ بندہ بنا دے، اسی سال حج کی سعادت دے، بار بار نیچے مدینے کی حاضری عطا فرما، صاحب خانہ کے گھر